اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور روحانی وظائف آفیشیل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب بخیریت و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو تمام زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ معزز سامعین، جادو جنات کے مایوس افراد، وہ جو بالکل مایوس ہو چکے ہیں، جو تک چکے ہیں، اور جو ایسے سمجھے کہ علاج پہ کروڑوں برباد کر چکے ہیں، اور جن کو لگتا ہے کہ ہمارا علاج ہو ہی نہیں سکتا، تو ان کے لیے یہ خاص عمل ہے۔ اور اس عمل کا آپ کو تبھی فائدہ ہوگا جب آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کے اس عمل کو سمجھ لیں، اور اس میں کیا کیا آپ کے ساتھ ہوگا وہ بھی آپ سمجھ لیں، اور اس عمل کے کرنے سے کیا کیا تکلیف آپ کو ہو سکتے ہیں یہ بھی سمجھ لیں، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا۔ اول تو آپ اس عمل کو سمجھ لیں، پھر اس کی ساری چیزیں میں بتا دیتا ہوں۔ جب تک آپ ان کے شرائط، ضوابط، قواعد کو اور اس میں آپ کے ساتھ جو جو کچھ ہونے والا ہے وہ نہیں سمجھیں گے، آپ کو اس عمل سے فائدہ ہی نہیں ہوگا، بلکہ آپ 2 دن پڑھیں گے تو پھر چھوڑ دیں گے۔ اب پہلے اس عمل کو سمجھ لیں، پھر میں انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ یہ عمل آپ نے 2 وقت کرنا ہے، دن میں 2 وقت۔ ایک فجر کی نماز پڑھ کے، یعنی جیسے ہی آپ فرض کا سلام پھیریں گے فوراً آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے سائیڈ بھی چینج نہیں کرنی، آپ نے کسی سے بات بھی نہیں کرنی، آپ نے ادھر ادھر بھی نہیں دیکھنا۔ اور ایک مغرب کی نماز کے بعد فوراً، مغرب کی نماز میں جو 3 فرض ہوتے ہیں، اس کا سلام پھیرنے کے بعد فوراً ہی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، کسی سے بات بھی نہیں کرنی اور سائیڈ بھی چینج نہیں کرنا، بس اسی طرح بیٹھ کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اب عمل میں آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے پہلے 11 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اب آپ نے سیدھے ہاتھ پر پھونک مارنی اور یہ کہنا ہے کہ اللہ اس سائیڈ پر کوئی بھی جنات، جادو یا دشمن یا حاسدین مجھ پر حملہ آور نہ ہو، اور جو مجھ پہ اثرات ہیں وہ ختم ہو۔ پھر اس طرف آپ نے پھونک مار دینی ہے، اس طرح پھر پڑھ کے آپ نے آگے پھونک مار دینی، 11 بار پڑھیں گے، ہر سائیڈ پہ آپ 11 بار پڑھیں گے۔ اسی طرح آپ جو لیفٹ سائیڈ ہے 11 بار پڑھ کے یہ کہیں کہ اللہ اس طرف سے جو بھی جنات ہیں، جادوگر ہیں، کوئی بھی ہے، مجھ پر حملہ آور نہ ہو سکے، اور جو ابھی تک اثر کر چکے ہیں وہ دفع ہو۔ پھر پھونک مار دینی ہے، پہلے الفاظ کر دینی ہے، پھر پھونک آپ نے مار دینی ہے۔ اسی طرح پڑھ کے آپ نے پیچھے پھونک مار دینی ہے، پھر 11 بار پڑھ کے آپ نے اوپر پھونک مار دینی ہے، پھر مطلب دم کرنا ہے، پھر آپ نے 11 بار پڑھ کے نیچے دم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ زمین کی طرف آپ نے پھونک مارنی ہے۔ یہ آپ نے کر لیا، یہ آپ مغرب کے بعد بھی کریں گے اور صبح فجر کی فرضوں کے بعد بھی آپ کریں گے، ٹھیک ہے؟ دن میں کسی بھی وقت یہ اوراد آپ کریں گے۔ اب نوٹ فرما لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو آپ 101 بار پڑھیں گے، پانی پر بھی دم کریں گے، تیل پر بھی دم کریں گے۔ اب اس کے بعد اللہم انا نجلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ 101 بار پڑھ کے پانی پر بھی دم کریں گے، تیل پر بھی دم کریں گے۔ اب تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ یہاں تک آپ 101 بار پڑھ کے پانی پر، تیل پر بھی دم کریں گے۔ جو پانی آپ نے دم کیا ہے وہ دن بھر آپ استعمال کریں گے، جو تیل آپ نے دم کیا ہے اس کو رات کو صرف سر پہ مالش کریں یا پورے وجود پہ مالش کریں، یہ آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس طریقے سے یہ استعمال کریں، وہ عمل بھی کرنا ہے، یہ عمل بھی ساتھ ساتھ کرنا ہے۔ اب اس عمل کو کرتے وقت آپ کو کچھ تکلیفیں ہوں گی، وہ آپ نوٹ فرما لیں، کیونکہ بعض اوقات جنات عاملین ہوتے ہیں یا سخت جنات ہوتے ہیں، تو یہ آپ تفصیل سن لیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو، آپ کو نقصان نہ ہو۔ آپ کے سر پہ بوجھ آ سکتا ہے، جیسے کہ کسی نے مٹی میں بند کر دیا ہو، آپ کے دل میں خوف آئے گا کہ یہ نہ کرے، یہ عمل اس سے آپ کو نقصان ہوگا، ایسے ایسے، تو سمجھ لے کہ میرا تیر نشانے پہ لگ چکا ہے۔ تیسری بات، آپ کو مرنے کا ڈر ہو جائے گا کہ میں مر نہ جاؤں، ایسے نہ ہو جائے، ایسے آپ سمجھ لیں تیر نشانے پہ لگ چکا ہے، اب اس کو نہ چھوڑیں،
ضرور کریں تو انشاءاللہ فائدہ عظیم ہوگا۔ اب اس میں آپ نے کون سی چیزیں نہیں کرنی؟ اس میں آپ نے بڑا گوشت نہیں کھانا جب تک آپ کا وظیفہ وظیفہ کب کمپلیٹ ہوگا، کتنے دن آپ نے کرنا ہوگا، یہ آخر میں بتا دوں، پہلے میں اس کی شرائط بتا دوں۔ آپ نے اس میں قبرستان نہیں جانا، فوت کی والے گھر آپ نے نہیں جانا، جس گھر میں بچہ پیدا ہو اس گھر میں آپ نے نہیں جانا، اور اس میں کوئی حدیث سے منع نہیں آیا۔ اس سے منع کیوں کیا جاتا ہے یہ بھی سن لیں، تاکہ آپ کے ذہن میں شک شبہات نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا تو یہ کیوں منع کرتا ہے۔ تو میرے پیارے معززین اور سامعین، آپ یہ نوٹ فرما لیں کہ آج کل جتنا بھی جادو دفن کیا جاتا ہے قبرستانوں میں دفن کیا جاتا ہے، اللہ نہ کرے آپ علاج کے وقت اس جادو پہ پاؤں رکھ دیں تو آپ کا ستیہ ناش ہو جائے گا، آپ کا عمل جو ہے نا وہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح جس گھر میں بچہ پیدا ہو تو اس گھر میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں آتی ہیں، کوئی گانے گاتے ہیں، کوئی کیا کرتے ہیں، کوئی کیا کرتے ہیں، تو اس وجہ سے وہاں پر نحوستیں ہوتی ہیں، تو اس کا اثر بھی آپ پہ پڑ سکتا ہے۔ اب جنازے کے گھر میں نوحہ والی عورتیں ہوتی ہیں جس پر لعنت برستی ہیں، اس لعنت کی وجہ سے آپ کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی۔ اب اصل چیز آپ سن لیں، اس عمل کو شروع کرتے وقت آپ کو پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن جتنا بھی پرانا ہوگا اتنے ہی دن لگیں گے، 11 دن سے زیادہ نہیں لگیں گے، لیکن جتنا پرانا مسئلہ ہوگا اتنا زیادہ دن لگیں گے۔ کسی بھی دن اگر آپ پر جنات ہیں، جادوگر ہیں یا اس طرح، وہ آپ کو خواب میں آ کر بتائیں گے کہ ہمیں معاف کر دیں، ہمیں معاف کر دیں، ہم آئندہ یہ عمل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، ہم آئندہ یہ عمل نہیں کریں گے، ہمیں معاف کر دیں۔ اب اگر جادوگر ہوگا تو جادوگر آپ سے خواب میں معافی مانگے گا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ لازماً بات ہے، خواب میں تو اس کو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں عمل پڑھ رہا ہوں یا کوئی چیز میں کر رہا ہوں۔ تو آپ نے جب آپ خواب سے اٹھ جائیں، علیحدہ کمرے میں بیٹھ جائیں اور یہ کہیں کہ جو بھی شیاطین یا کچھ بھی ہے، میں کچھ وقفہ کرتا ہوں اس وظیفے میں، آپ یہ گھر چھوڑ دیں، اگر چھوڑیں گے نہیں پھر میں وظیفہ جاری رکھوں گا، پھر آپ کو نقصان ہو یا کوئی اس کی ذمہ داری آپ پہ ہے، مجھ پہ نہیں ہے۔ اب آپ 3 دن عمل یا 4 دن یا 5 دن عمل نہ کریں، لیکن آپ نے آیت الکرسی پڑھنا نہیں چھوڑنی، آپ نے ہر سائڈ پہ 3 بار پڑھ کے دم کرنا ہے۔ جب آپ کو اپنی طبیعت کا اندازہ ہو جائے کہ یہ چیزیں چلی گئی ہیں، اس کے بعد صبح و شام 21 بار آیت الکرسی پڑھے، آپ کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ۔ 11 دن میں آپ کو گارنٹی سے شفا ملے گی۔ اب یہ آپ سن لیں معزز سامعین، اگر آپ کے پورے گھر پر جنات کا اثر ہے تو یہ عمل آپ کو کام نہیں دے گا، یا پھر ہر گھر کا بندہ علیحدہ علیحدہ پڑے گا، ہر بندہ گھر کا جو ہے نا وہ علیحدہ علیحدہ پڑے گا۔ تو اس لیے میں نے پہلے سے بتا دیا تاکہ پھر آپ کو ڈاؤٹ نہ ہو کہ بھائی میں نے پڑھا مجھے شفا ملی، میرے گھر کے دوسرے افراد کو شفا کیوں نہیں ملی، انہوں نے یہ عمل نہیں کیا۔ یہ اس میں عمل میں صرف آپ محفوظ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی پوری فیملی محفوظ نہیں ہوتی، وہ خود اپنے لیے پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کی شفا لکھی ہے تو اسی عمل سے آپ کو شفا دے گا، آپ کو کسی اور عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بس آپ نے استقامت سے یہ عمل کرنا ہے، اللہ پر توکل کر کے یہ عمل کرنا ہے، اور پہلے دن کوئی 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ لیں کہ اللہ میرا تیرا ہی آسرا ہے، مجھے تیرا ہی آسرا ہے، یا اللہ تو میرا ساتھ نہیں دے گا تو کون میرا ساتھ دے گا۔ اللہ سے چاہیں، مدد چاہیں، اللہ کو دن بھر پکارتے رہیں، انشاءاللہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا نہ دے۔ امید کرتا ہوں عمل ویڈیو پسند آیا ہوگا، اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔